لیکن سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ تیری والدہ ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے حضور پاک سے پوچھا من احق بصحبتی یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں کا۔ اس نے کہا ثم من، اس کے بعد فرمایا امک کا۔ اس نے کہا ثم من، آپ نے فرمایا امک کا۔ 3 دفعہ آپ نے، اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ ثم ابو کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری ماں نے 3 تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پہلے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کے بعد ولادت کا جو وقت ہے وہ بھی گویا ہے کہ موت و حیات کی کشمکش ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دودھ بھی پلانا ہے، حقوق رضاعت بھی پورے کرنے ہیں، تو اس لیے ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بوڑھی معذور ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے، ہر حج پہ لے جاتا تھا۔ 7 حج کے بعد جب مقام ابراہیم پہ بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ میں نے الحمدللہ ماں کی بڑی خدمت کی ہے، ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے 7 حج کرائے، اب تو میرا حق ادا ہو گیا ہوگا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا تو خواب میں آیا کہ اللہ کے بندے، ایک رات تم نے بستر پہ پیشاب کر دیا، بستر گیلا ہو گیا، تمہاری والدہ نے اٹھ کے اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو بچھایا اور جو گیلا حصہ تھا اس پہ خود سو گئی، اور تمہیں ساری رات اپنے سینے پہ لٹایا۔ تم تو اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، تو سارے حق کیسے ادا ہو گئے؟ وہ ایک رات جو اس نے تمہارے لیے گزاری، تم تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے ہو۔